ہم اس عالم کی جانے کائنات فخر موجودات سید الانبیاء امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پڑھنے سب لوگ پڑھنے، درود پاک پڑھنے والوں کی بڑی فضیلت۔ اور آج بھائی جمعے کی رات ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ ارے دنیا کے لوگ دنیا داروں کے پاس بیٹھنے کو سمجھتے ہیں صاحب، ان کے پاس بیٹھنے کو مل جائے، ان نیتا جی کے پاس فوٹو کھچانے کو مل جائے، ان کے پاس بیٹھ جائیں گے تو تھوڑا سا نام فیمس ہو جائے گا، بڑا فائدہ مل جائے گا، کہیں نہ کہیں تو کام چل جائے گا۔ ہمارے میڈیا کے پرواری، میڈیا کے ذمہ دار ہمارے محبین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں، بڑے بڑے لوگ کوششیں کرتے ہیں یہاں فوٹو کھچا لو وہاں فوٹو کھچا لو۔ میں تمہیں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، سمجھیں آپ، اس کا قریبی بن جاؤں اس کا قریبی بن جاؤں، لیکن یاد رکھو چاہے دنیا کا کوئی کتنا بڑا انسان ہو، چاہے کوئی کتنا بڑا نیتا ہو یا ابھی نیتا ہو، اس کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں کچھ نہیں مل سکتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر تم قیامت کے دن میرے قریب رہنا چاہتے ہو تو مجھ پر درود پڑھو، اس لیے کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن میرے قریب ہے۔ بڑھئے بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے سیاہ راتوں میں جیسے قمر چمکتا ہے، سیاہ راتوں میں جیسے قمر چمکتا ہے، قمر چاند کو کہتے ہیں، سیاہ راتوں میں جیسے قمر چمکتا ہے ویسے میرے نبی کا سنگ در چمکتا ہے۔ شاعر بڑی اچھی شاعری کرتا ہے کہ جیسے سیاہ رات میں کالی رات ہوتی ہے اور 14ویں کا چاند نکلتا ہے، بے شک جیسے سیاہ راتوں میں جیسے قمر چمکتا ہے ویسے میرے نبی کا سنگ در چمکتا ہے۔ سنگ در، سنگ مانے پتھر، در مانے دروازہ، یعنی کہ یہاں میرے نبی کے دروازے کے پتھر کی بات چل رہی ہے۔ سیاہ راتوں میں جیسے قمر چمکتا ہے ویسے میرے نبی کا سنگ در چمکتا ہے۔ چوم لے جو ایک بار محبت سے ان کی چوکھٹ کو، چوم لے جو ایک بار محبت سے ان کی چوکھٹ کو، یہ میرا دعویٰ ہے کہ وہ زندگی بھر چمکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرا دعویٰ ہے کہ وہ زندگی بھر چمکتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ماشاءاللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آج کل سب چمکنا چاہ رہے ہیں لیکن بغیر کچھ کیے ہوئے۔ میرے بھائی بلب بھی چاہے جتنے قیمتی ہوں، چاہے جس کمپنی کے ہوں، لیکن جب تک کہ کنیکشن نہیں لوگے تب تک کہ وہ جلیں گے نہیں۔ بے شک، چاہے کنیکشن انورٹر کا ہو، چاہے جنریٹر کا ہو، چاہے بجلی وبھاگ کی بجلی کا ہو، جب تک کہ کانٹا فٹ نہیں ہوگا تب تک کہ بلب روشن نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھو چمک اس وقت تک آ نہیں سکتی جب تک کہ مصطفیٰ کی سنت پر عمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ مصطفیٰ کی چمک سے ہی لوگ چمکتے ہیں۔ اس لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کیا عرض کر رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں، شاعری کر رہے ہیں لیکن دعا مانگ رہے ہیں۔ آج کل ہمارے یہاں لوگ پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں، کوئی مانگ رہا ہے میرا گھر چمک جائے، کوئی مانگ رہا ہے میرا دروازہ چمک جائے، کوئی سوچ رہا ہے میرا قسمت کا ستارہ چمک جائے، یہ چمک جائے وہ چمک جائے، کوئی دنیا مانگ کے چمکنا چاہتا ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں نہیں، ہمیں دنیا کی کوئی دولت نہیں، کیونکہ دنیا کی دولت سے کوئی چمکتا نہیں ہے۔ اگر دنیا کی دولت سے کوئی چمک جاتا تو قارون اس دنیا کا بہت بڑا بادشاہ تھا لیکن مٹ گیا، نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا ختم ہو گیا،
फिरौन दुनिया का अजीम बादशाह था, लेकिन दरियाए नील में गर्क होकर मर गया, ना चमक सका, ना रह सका, ना सब कुछ खत्म हो गया, मिट गया। आज भी बाकी है तो मूसा का नाम बाकी है, इब्राहिम का जिक्र बाकी है, हजरत सैयदना खलीलुल्लाह का जिक्र बाकी है। इसलिए कि चमकते वही हैं जिन्हें खुदा चाहता है, चमकते वही हैं जिन्हें अल्लाह चाहता है, वही बाकी रहते हैं जिन्हें खुदा चाहता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इमाम अहले सुन्नत अर्ज करते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, बेशक, मांगो तो क्या मांगो ये भी गौर करो। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दिल चमकना मांग रहे हैं आला हजरत, घर नहीं, दौलत पैसा जिसके लिए सोच रहे पैसा मिल जाएगा तो सब हमारे पीछे हो जाएंगे। भाई सब कुछ पैसा नहीं होता है, ये दिल सही है तो सब कुछ सही है। आला हजरत कहते हैं दिल सही हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, अगर ये सही है तो पूरा इंसान सही, अगर ये खराब हो जाए तो पूरा इंसान गलत। दोनों एतबार से हदीस का जाहिर और बातिन दोनों को सही, साइंसी एतबार से भी देख लें, अगर दिल सही चल रहा है साहब, हार्ट सही है तो तुम सही हो, और हार्ट में प्रॉब्लम तो पूरी जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाती है। आ जाती कि नहीं? क्योंकि हार्ट जो है सबका बादशाह है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये दिल है, एक दिल जाहिरी है जो गोश्त का लोथड़ा है, लेकिन एक कल्ब सनूबरी है जो सारे सिस्टम को चलाता है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं दिल सही है तो सब कुछ सही है, इसलिए पहले दिल सही करो। इसी दिल के अंदर क्या है? इसी दिल में माल की मोहब्बत है, इसी दिल में दूसरे से हसद है, इसी दिल में किसी की तरक्की पसंद नहीं है, इसी दिल में किसी की खूबी पसंद नहीं है। बैठा तो है यार के दरवाजे पर, देख तो रहा है उसका चमकदार घर, लेकिन दिल में हसद है, सोच रहा इसे नहीं मिलता मुझे मिल जाता, इसका खत्म हो जाता मेरा काम चल जाता, ये कैसे बन गया इतना मालदार, इसके पास कैसे आ गया, ये हसद है। अल्लाह के रसूल फरमाते ये दिल की बीमारियां हैं, इन्हें दिल से निकाल दो। तुम इसके बटने से, इसके खत्म होने से तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। तुम अपने रब की बारगाह में आ जाओ, अल्लाह की बारगाह में चले जाओ, मस्जिद में जाके सजदे कर लो, अल्लाह को याद कर लो, अल्लाह तुम्हारा दिल भी संभाल देगा और तुम्हारा घर भी संभाल देगा, तुम्हें रोजी भी देगा, तुम्हें दौलत भी देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या सही, क्या मांगना है? दिल को सही करना मांगना। भाई बोलो ना, क्या सही करना है? दिल। हमारे मुर्शिद हुजूर बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक अलैहि रहमत रिजवान अक्सर अपने खिताब में एक शेर कहा करते थे दिल के बारे में। ये दिल बड़ा अजीब चीज है, बड़ी अजीब शय है। फरमाते थे मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, वसी इतना कि दोनों जहां समा जाए। मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, दाल और लाल, वसी इतना कि सारे जहां समा जाए। कितना वसी है। जब ये वसी हो जाता है तो पीरों के पीर, मीरों के मीर, पीराने पीर दस्तगीर गौसे आजम फरमाते हैं, जो रोशन जमीर फरमाते हैं कि पूरी कायनात, अर्ज़ो समा, जमीन और आसमान में जो भी कुछ है, मैं इसे ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। तो भाई ये कौन सी चीज से देखा जाता है? अभी तक दुनिया ने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई है कि जो घर बैठे इस तरह से जमीन को, पूरी जमीन को एक बार में सिर्फ चारों तरफ से देख ले। लेकिन आज से तकरीबन 5वीं सदी हिजरी में हमारे गौसे आजम ने कहा था कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूं कि जैसे हथेली पर रखा हुआ राई का दाना। मुश्किल कुशा बला गर्दा दाफे बला, ख्वाजाए खाजगा ख्वाजाए नक्शबंद फरमाते हैं, सैयद मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी फरमाते हैं, मैं पूरी कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ के अंगूठे का नाखून। ऐसे ऐसे अल्लाह के वली हुए हैं हमारे यहाँ कि पूरी दुनिया को ऐसे देख लेते हैं आज के। और इनका देखना मुसलसल था, इनका देखना मुसलसल था। आज भी साइंस ने तरक्की की है, घर बैठे दुनिया के इस पार से उस पार का देख सकते हैं, लेकिन ये बेचारे निर्भर रहते हैं
کہ بھی لائٹ پر لائٹ گئی تو ان کی بھی بات گئی، کمپیوٹر بند تو ان کا دیکھنا بند، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے اجالے میں دیکھ سکتے، اسکرین کے محتاج ہیں، انٹرنیٹ کے محتاج ہیں، کمپیوٹر کے محتاج ہیں، لائٹ کے محتاج ہیں، بیٹری کے محتاج ہیں، پرزوں کے محتاج ہیں، لیکن غوث اعظم کو کسی لائٹ، کسی پرزے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو جو دی ہوئی طاقت ہے وہی طاقت ہے جو اللہ نے دی ہے، جس کو اللہ کے وہ ولی امام اہل سنت اعلی حضرت مانگ رہے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر کہیں ابر رحمت، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے۔ حضرات گرامی، ہمیں اگر کوئی چیز مانگنا ہے اللہ سے تو دل کی اصلاح مانگیں، دل صحیح ہو جاتا ہے تو انسان صحیح ہو جاتا ہے، اسی لیے اس دل میں ساری تمنائیں ہوتی ہیں، مال کی محبت اس دل میں ہے، دوسروں کی دشمنی اس دل کے اندر ہے، دوسروں سے نفرت اس کے اندر ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان کی بربادی کے لیے کافی ہیں۔ ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا کہ آپ کسی سے نفرت کیجئے، ہمارا دین تو محبت سکھاتا ہے، میرے نبی نے تو کہا محبت کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو، اور آج یہی چیز نہیں ہے، سب کو سب کچھ حاصل ہے لیکن یہ نہیں، سگے بھائی کو سگے بھائی سے محبت نہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس کی تعلیم دی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے رحمان محبت ڈال دیتا ہے۔ کیسی محبت ڈال دیتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کی محبت آپ دیکھ لیں ہر انسان کے دل میں پائی جاتی ہے، اللہ والوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی۔ پتہ یہ چلا کہ محبت دوسروں کی جب ملتی ہے جب کوئی بندہ کچھ اچھے کام کرتا ہے۔ آج ہم کچھ کام اچھا کرتے نہیں اور سوچتے ہیں سب ہم سے محبت کریں، ایسا نہیں ہے، یہ دنیا بڑی عجیب ہے، اس میں جو کرو گے تو وہ پاؤ گے، اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ گے، برا کرو گے تو برا پاؤ گے، لیکن اچھا کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی کامیابی بھی دیتا ہے، اور ساتھ میں پلس پوائنٹ یہ کہ ان کی دلوں میں محبت بھی ڈال دیتا ہے، یہ چیز ہے بڑی اہم چیز ہے۔ اور جو ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کے کام نہیں آتے ہیں، جو بالکل نٹھلے ہوتے ہیں، صرف اپنا ہی چاہتے ہیں کہ صرف اپنا کام بن جائے، دوسرے سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، اور اگر ہو بھی جائیں تو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے دنیا میں بہت سے لوگ کامیاب ہو گئے، مالدار بن گئے ہیں، سب کچھ ہیں، بڑے بڑے اونچے دروازے ہیں، گیٹ ہیں، مکان ہیں، بلڈنگیں بنا رکھی ہیں، لیکن لوگ جب نکلتے تو کہتے دیکھو کنجوس جا رہا، لوگ دیکھتے دیکھو تو صحیح کسی کے فائدے نہیں، کام نہیں آتا کسی کے، دیکھو لوگ فلاں جا رہا ہے، کیونکہ وہ کسی کے کام نہیں آتے، ان کی دولت شہرت عظمت صرف اپنے عیش اور آرام کے لیے۔ لیکن جب کوئی اللہ کا ولی جاتا ہے، کوئی نیک بندہ جاتا ہے، کسی کے کام آنے والا جاتا ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں ارے اگرچہ غریب جا رہا ہے لیکن لوگوں کا مخلص و مہربان جا رہا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کے بھلائی کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ انسان کے لیے دنیا دارالعمل ہے۔ حضور فرماتے الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جیسی کھیتی کرو گے ویسے ہی اپنی فصل آخرت میں جا کے کاٹ لو گے۔ تو اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کو کون سا کام، کون سی کھیتی کرنا۔ بھائی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کھیت اپنا بالکل صاف ستھرا رکھو اور سوچو گے چھمائی میں گیہوں کاٹو، بو جو اور کاٹو گیہوں، ایسا کبھی ہوا؟ کبھی بو تم آلو اور کاٹو گنا، کبھی ہوا ایسا؟ تو نہیں ہوا نا۔ تو جب ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو میرے بھائی سوچ لیں، جب دنیا میں کچھ اچھے کام کرو گے نہیں تو تم سوچو کہ جنت مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں ایسا نہیں ہے جو آج کل کے شعروں کو سن کر کے شاعروں کہہ دیتے ہیں کہ ایک شعر پہ سن لی سبحان اللہ واہ واہ، کہہ کر سمجھتے جنت مل جائے گی۔ ابھی آپ کو پتا نہیں ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں سنیں۔ ایک موقع پر سیدنا حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول میں صحابی ہیں، ایک کو ٹائم کی نماز نہیں چھوڑنے والے یہ لوگ ہیں، پانچوں وقت کی نماز پڑھنے والے۔ اب سنیں اسلام کی باتیں، دین کی باتیں حدیث کی روشنی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ربیعہ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کو کوئی بات ان کی پسند آ گئی، سرکار نے فرمایا صل یا ربیعہ،
مانگے ربیہ کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ربیہ عرض کرتے یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، بے شک جنت میں آپ کی رفاقت، رفاقت کا مطلب آپ کا ساتھ، آپ کی صحبت جنت میں چاہتا ہوں، یعنی آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ کتنی پیاری بات ہے۔ حضور علیہ السلام تو یہ، حضور علیہ السلام کے صحابی تو یہ مانگ رہے ہیں۔ آج کا آدمی ہوتا تو کہتا کہ ہمیں مالداری مل جائے، ہمیں فلاں فیکٹری مل جائے، کنوج والے ہوتے تو ہمیں عطر کی پوری سندل کی فیکٹری مل جائے، سمجھے کہ نہیں؟ ایسے ہی کچھ مانگ لیتے کہ نہیں؟ چندن کا پورا ڈھیر مل جائے، نوٹوں کی گڈیاں مل جائے، یہی تو سب تمنا ہے آج کل دلوں میں، یہی تو ہے نا۔ آج کل کے نوجوان سمجھتے ہیں ناچنے کودنے والوں کو دیکھ کر کے وہ سمجھتے کہ ان نچنیوں کی طرح بن جائیں۔ جو آج کل یہ ایکٹر فیکٹر جو آپ دیکھتے ہو، انہیں جانتے ہو ان کا انجام تمہیں پتا ہے؟ احادیث و قرآن کی حدیثوں کو اور آیتوں کو اگر پڑھو گے تو جو لوگ آج دنیا والوں کو تماشا بھی تماشے دکھاتے پھر رہے ہیں، یہ جہنم کے قعر مذلت جو سب سے گہرا گڈھا ہے، اسفل ہے، جو سب سے نچلا درجہ ہے، اس میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اوریانیت، فحاشیت اور برائی کو عام کیا ہے۔ انہوں نے دنیا کے اندر گناہوں کو زیادہ عام کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں جو برا کام کو عام کرے گا، جس نے جس برے کام کی بنیاد ڈالی، جب تک کہ وہ دنیا میں برا کام ہوتا رہے گا تب تک اس آدمی کو، اس برائی کو پھیلانے والے کو اس کا گناہ ملتا رہے گا، اس کا درد، اس گناہ کا عذاب ملتا رہے گا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو صحابی رسول کیا مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ نبی کی صحبت پائی تو کہہ رہے یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو حضور نے ان سے کیا فرمایا تھا پتہ ہے؟ حضور نے فرمایا تھا اے ربیہ نماز پڑھ کر کے میری مدد کرو، نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو گے تو جنت میں جاؤ۔ آج کل کے کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں تھوڑی سی فاتحہ کرا لی، جمعرات کو فاتحہ کر لی، 11ویں کر لی، 12ویں کر لی، چھٹی شریف کر لی، ایک کو ٹائم کی نماز نہیں پڑھی، گھر پہ ڈیک چل رہی ہے، اسے دعوت اسے دعوت، پورے رشتہ داروں کو جمع کر لیا ہے، نہ خود پڑھ رہا ہے نہ دوسرے کو پڑھنے دے رہا ہے۔ اور صاحب کیا ہو رہا کہ 11ویں کی نظر ہو رہی گوسے پاک کی، گوسے پاک راضی ہو جائیں گے، سب کام بن جائے گا۔ شادیاں کر رہے ہیں اللہ رسول کو بھول کر کے، بجائے میلاد شریف کرنے کے، بجائے ذکر خدا کرنے کے ڈی جے بجا رہے ہیں، ناچنے کودنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کیا اللہ اس سے خوش ہوگا؟ کیا تمہارے نبی تم سے راضی ہو جائیں گے؟ کیا غوث اعظم تم سے راضی ہو جائیں گے؟ نہیں۔ الحمدللہ میں فخر کے ساتھ نہیں، صرف تحدیث کے طور پر کہہ رہا ہوں، تحدیث نعمت، الحمدللہ پرسوں ہی حاضر ہوا ہوں، بلکہ کل ہی صبح پہنچا ہوں۔ اس سے 2 دن پہلے میں سرکار غوث پاک بغداد شریف میں غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ سرکار مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کی بارگاہ میں گیا، امام حسین کے روزے کو خود سے دیکھا الحمدللہ، مولا عباس کی بارگاہ میں معروف کر کی جنید بغدادی، سری سقطی، ذوالنون مصری، ماشاءاللہ، امام غزالی، امام شیخ شہاب الدین سہروردی، یوشع بن نون، ابراہیم علیہ السلام کے جائے ولادت، یہ تمام مقامات مقدسہ کی الحمدللہ اپنے مرشد کے صدقے میں صرف حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ کام بن گیا، اب کچھ نہیں کرنا ہے؟ نہیں، چاہے حج کر لو، چاہے زیارت کسی ولی کے در کی کر لو، لیکن کامیاب تبھی ہوگے جب نبی کے طریقے پر چلو گے۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ایک بار کوئی عمل کر لیا تو وہ راضی ہو جائیں گے، نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ دنیاوی قانون بھی یہی ہے، کوئی آدمی کتنا ہی بڑا حکومت کا کتنا ہی بڑا قریبی ہو، لیکن رول کو خلاف جائے گا، فالو نہیں کرے گا، رول کو توڑے گا تو سزا پائے گا، ہے نا؟ تو یہی اسلامک نظام ہے کہ جو تمہیں بتایا گیا اگر تم اسے توڑو گے، تم نمازیں چھوڑو گے، تم حرام کام کرو گے، گناہ کے کام کرو گے، اور پھر سوچ رہے ہو کہ اللہ رسول راضی ہو جائے، تو بھائی ایسا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کرتے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل میں ہماری قوم کو یہ نہیں پتا، نہ انہیں بتایا جاتا، نہ وہ سیکھتے۔ جیسے جلسے جلوس تو صرف آج کل فضائل پر مبنی ہونے لگے، اب جلسوں میں زیادہ تر سبحان اللہ والی ہی بات بتائی جاتی تو پبلک سمجھتی کہ تقریر اچھی ہو رہی ہے۔
اور جہاں تھوڑی بہت سخت باتیں ڈرنے والی ڈرانے والی بتائی جانے لگتی ہیں تو نیند آنے لگتی ہے. جیسے کئی بھائی ہمارے سو رہے بیٹھے ہوئے, نیند آ رہی ہے نا, میں دیکھ رہا ہوں یہیں سے. کہو سبحان اللہ ایک بار. سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ عمل کرو گے تو فائدہ ملے گا انشاءاللہ. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے. ہمارے ہاں شب برات جگی جاتی ہے نا, جگتے ہیں لوگ خوب. رات کو ہمارے نوجوان جگتے ہیں اور صبح کو لمبی نیند مارتے ہیں. فجر غائب, ظہر غائب, عصر غائب, اور مغرب میں بڑھیا طباق سجا کر کے ہاں روزہ رکھا ہے آج 15 تاریخ کا. پھر بیٹھتے ہیں کہ سب سے بڑے پکے نمازی ٹوپی ووپی لگا کر کے بیٹھتے ہیں کہ تاکہ لوگ پہچان نہ چھوٹ جائے. بھائی کہیں ایسا نہ ہو انٹری ختم ہو جائے, روزے داروں میں شمار نہ. اور بہت سے تو ایسے بھی چالاک ہوتے ہیں جو رکھتے ہی نہیں ہے, لیکن بالکل اس ٹائم منہ صاف کرا کے آگے بیٹھ جاتے ہیں کہ لگے دیکھنے میں, تھوڑا بہت ہونٹوں کو خشک کر کے بیٹھتے ہیں تاکہ دوسروں کو لگے دیکھنے میں کہ صاحب یہ ہاں بھی یہ بندہ بھی انہی میں سے ہے. لیکن میرے بھائی کب تک دھوکہ دو گے؟ وہ رب تو وہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے, بے شک. اسے تو وہ پتا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے. یہ تو اس کے کرم کی بات ہے کہ تمہارے برے اعمال کے باوجود تمہیں سزا نہیں دے رہا ہے. یہ تو اس کے کرم کی بات ہے. تو آپ سمجھ رہے نا کب تک دھوکہ دے سکتے ہو؟ نہیں. اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے, دین پر چلنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. یہ باتیں کڑوی اور غلط آپ کو لگ سکتی ہیں لیکن یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں. سنیں, ہمیں جاننا ہوگا کہ کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے. کیا ضروری ہے؟ ہمارے دین میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک ہے کرنے کے کام اور ایک ہے نہ کرنے کے. پورے دین کی تعلیم یہی ہے, یہ کرو اور یہ نہ کرو. اور یہ اپنے من سے نہیں, اپنی مرضی سے نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کی مرضی سے کرنا ہے. جو لوگ ان کو پورا اس ٹارگٹ کو پورا کرتے ہیں وہی صرف کامیاب ہیں, یاد رکھیں. اور جو صرف وہی کام کرتے ہیں جو ان کی پسند کے. آج کل لوگ یہی چاہ رہے ہیں مولانا بھی وہی بات بتائیں جو ہم کرتے ہوں بس, اور جسے ہم نہیں کرتے مولانا وہ والی بات نہ بتائیں ورنہ ہماری پول کھل جائے گی. مولانا ہمارا یہ تو بتائیں کہ ہم اللہ کی راہ میں بانٹ رہے ہیں, لیکن مولانا یہ نہ بتائیں کہ ہم بیاج پہ بھی کام کرتے ہیں, سود پہ کام کرتے ہیں, شام کو پھڑ پہ بیٹھ کے تاش بھی چلاتے ہیں, اور رات کو پوا لگا کر کے سو بھی جاتے ہیں. یہ سب کام نہ بتائے جائیں کہ ان کے گناہ کے کیا کام ہے, ان کے عذاب کیا ہے. تمہیں پتا ہے شرابی کے بارے میں, جواری کے بارے میں, حرام خوروں کے بارے میں, بیاج خوروں کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ ان کے بارے میں اگر یہ بغیر توبہ کیے مر جائیں گے تو ان کی قبروں میں جہنم کے کھڈے میں ان کو ڈالا جائے گا اور ان کی قبروں میں ان کے اوپر عذاب پر ڈالا جائے گا. حضرات گرامی, اس سے کوئی نہیں بچ سکتا جب تک کہ توبہ کر کے نہ مرے, اعمال کی اصلاح کر کے نہ مرے. بتائے آپ کو آج بیاج کا سسٹم مسلمانوں میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اسلام مذہب میں بیاج دینا بیاج لینا حرام ہے, لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت یہ کر رہی ہے. اور یاد رکھیں چاہے وہ کسی کی بھی نیاز دلاتے ہو, میں بہت کھلے طور پر کہتا ہوں کسی بزرگ کو مانتے ہیں ہم, اس کا ماننے کا ہمیں فائدہ ملے گا, لیکن یہ یاد رکھیں کوئی بزرگ بھی, کوئی اللہ کے ولی اگر ہم حرام کام کرتے ہیں اور ہم فرائض کو چھوڑتے ہیں اور اسلام کے خلاف کرتے ہیں تو کوئی اللہ کے ولی ہماری اس بنیاد پر, ان کی محبت کی بنیاد پر صرف ہم کو چھوڑ دیا جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ وہ اللہ کے ولی ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ نہیں, پہلے اپنے دین پر عمل کرو. ہماری محبت کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, لیکن تم نے جو حقوق پامال کیے ہیں تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا. تو میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب سمجھیں کہ ایک کام ہے کرنے کے اور ایک کام ہے نہ کرنے. تو کرنے کے کام کیا؟ جیسے نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, حج کرنا ہے, زکوٰۃ دینا ہے, یہ کیا ہے؟ کرنے کے کام. اور نہ کرنے کے کام جیسے شراب نہیں پینا ہے, جوا نہیں کھیلنا ہے, بیاج نہیں کھانا ہے, چگلی نہیں کرنا ہے, غیبت نہیں کرنا ہے, یہ نہ کرنے کے کام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آج کل ہو کیا رہا ہے, نہ تو نماز پڑھ رہے ہیں, نہ حج کر رہے جن پر حج فرض ہے, نہ زکوٰۃ دے رہے جن پر زکوٰۃ فرض ہے, نہ یہ برے کام چھوڑ رہے ہیں, شراب پینا یہ کرنا. بس تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی مہینے میں, سال بھر میں, 6 مہینے میں چھوٹا موٹا پروگرام کرا دیا, تھوڑے بہت دیندار لوگوں کو بلا لیا, اپنے عیبوں کو چھپا رکھا ہے اور کام چل رہا. صاحب مولوی بھی راضی اور محلے والے بھی راضی, ایک ڈیک بنوا کے انہیں بھی کھلا دی اور خود بھی صحیح.
آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑے عاشق ہیں صحابی، تو خدا سے تو خدا سے تھوڑا چھپا سکتے ہو، خدا کے بندوں سے چھپا سکتے ہو، اس سے کچھ نہیں چھپا ہوا ہے، وہ سب جانتا. جب ولی جانتے ہیں تو اللہ کیوں نہیں جانتا ہوگا؟ یہ تو اس کے کرم کی بات ہے کہ بچے ہوئے. تو میرے بھائی یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. اب آپ سمجھیں تو جو کام کرنے کے ہیں وہ کرو گے نا انشاءاللہ؟ بھائی کرو گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ تعالی. اور جو کام نہیں کرنے کے ہیں انہیں نہیں کرو گے. تو بتاؤ جب کسی کی شادی میں جاؤ گے تمہارا دوست سگا کیوں نہ ہو، چاہے وہ جتنا ناچے تمہیں نہیں ناچنا، چاہے وہ جتنے ٹھمکے لگائے تمہیں نہیں لگانا، چاہے وہ تم سے جتنا کہے تمہیں نہیں کرنا ہے. تمہیں وہی کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے کہا ہے، وہی کرنا ہے تمہیں وہی کرنا ہے جو تمہارے دین نے کہا ہے، کیونکہ انشاءاللہ تم اپنے دین پر عمل کر کے کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ. آپ سمجھیں کہ جو کام کرنے کے وہ کرنا ہے اور جو نہیں کرنے کے انہیں نہیں کرنا ہے. اب ایک بات اور سمجھیں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ تھا. آپ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے مقتدیوں کی خیر خبر لیا کرتے تھے. امام کا کام ہوتا ہے مقتدیوں کے بارے میں پتہ رکھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ امام مسجد کو چاہیے کہ اپنے مقتدیوں کا حال چال لیتا رہا کرے، کہ جو پابندی سے نماز پڑھنے آتے تھے کبھی کسی دن نہیں آئے تو پتہ کر لے بھی کیوں نہیں آئے. تو سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز پڑھائی تو دیکھا کہ ایک نوجوان غائب ہے. تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھی وہ کہاں ہے، تو لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں پتہ نہیں. تو آپ اس کے گھر گئے، آپ کو راستے سے گزرنا تھا، راستے میں اس کا گھر پڑتا تھا، تو آپ اس کے گھر گئے تو دیکھا اس کی بوڑھی ماں ہے. آپ نے پوچھا کہ فلاں آج نماز میں حاضر نہیں تھا. تو اس کی بوڑھی ماں کہنے لگی اے امیر المومنین، وہ رات بھر عبادت کرتا رہا، عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر کے وقت تہجد تک اس نے نفلی نمازیں پڑھی، پوری رات عبادت کرتا رہا. جو ہی فجر کی اذان کا وقت آیا تو اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا اور فجر کی نماز قضا ہو گئی. تو حضرت عمر نے فرمایا اے بوڑھی ماں، کیا ہی اچھا تھا کہ پوری رات وہ سوتا اور صرف فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا، تو رات بھر جاگنے سے زیادہ اسے ثواب بھی ملتا اور اس کے لیے بہتر بھی ہوتا. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ تو کرنے کے کام میں اور نہ کرنے کے کام میں کتنا بڑا ڈیفرنس ہے میرے بھائی. یہی ہے آج ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا کام ضروری ہے اور کون سا کام غیر ضروری ہے. آج ہمیں یہ چاہیے اپنے بچوں کو سکھائیں، ہم خود بھی سیکھیں. ہمیں کرنے والے کاموں کا پتہ ہونا چاہیے. آج مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنے کے کام ہے. آج تم بھاگے پھر رہے ہو کہ کامیابی مل جائے، تم بھاگے پھر رہے ہو کہ تم بڑے آدمی بن جاؤ، تم بھاگے پھر رہے ہو کہ کیسے روزی بڑھ جائے. تمہیں پتہ ہے تمہارے دین نے تمہیں سب سکھایا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ کام کرنے کے لیے. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کرو. آگے اللہ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. آج ہم نے یہ سسٹم پورا چینج کر کے رکھ دیا ہے. مسلمان آج کل سو رہا ہے صبح کو 8 بجے تک، جب لمبی راتیں ہو رہی تب بھی اب بھی اتنے نیند کے بہت بڑے پکے لوگ ہیں کہ 8 ہی بجے اٹھتے ہیں. آنکھ کی بتی جب کھلتی ہے جب صبح 8 بج جاتے ہیں. آپ کو پتا پورا یورپ بدل چکا ہے، ٹائم ٹیبل کے لوگ ہیں وہ لوگ، وہ راتوں کو جلدی سوتے ہیں صبح جلدی اٹھتے ہیں. اور ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ راتوں کو پٹیوں پہ بیٹھے ہوئے یہ نوجوان موبائل چلاتے ہیں. جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ شادی کی تیاری میں رہتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ وہ بیٹھے ہوئے موبائل چلا رہے ہیں، ماں باپ گھر میں انتظار کر رہے ہیں کہ بیٹا آ جاؤ، کہہ رہے نہیں ابھی آ رہے ہیں. جھوٹ الگ سے بول رہے، جھوٹ بولنے کو تو آسان کر رکھا ہے. پتہ نہیں ہے راتوں کو جاگنے والی قوم یہ کیا کر سکتی ہے. جس قوم سے راتوں کو سویا نہیں جا سکتا وہ قوم صبح اٹھ کے کیا کر سکتی ہے. جو وقت پر سوئے گا نہیں تو صبح اٹھے گا کیسے؟ آپ کو پتا ہے اسلام کا نظام کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ نبا میں 30ویں پارے میں اللہ فرماتا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اللہ نے ہمارے لیے نظام بنایا کہ ہم نے رات کو سونے کے لیے بنایا، دن کو کمانے کے لیے بنایا.
بے شک. لیکن آج مسلمان کا حال یہ کہ وہ رات کو تو جاگ رہا ہے، دن کو سو رہا ہے. تو جو قومیں دن